أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ یہ سورہ کہف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بڑی خاص باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلا مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف حافظ عن الدجال، کہ جس نے محفوظ کی حفظ کی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات تو وہ دجال سے محفوظ ہو گیا۔ پھر ایک اور روایت میں ہے، آپ نے فرمایا من قرأ 10 الاواخر من سورۃ الکہف عصم عن فتنۃ الدجال، کہ جس نے سورہ کہف کے آخر سے 10 آیتیں پڑھیں تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو گیا۔ یہ دجال اور فتنہ دجال یہ کیا ہے؟ دجل عربی میں کہتے ہیں فریب کو، اور دجال فعال کے وزن پر مبالغے کی صفت ہے، جیسے فاعل کام کرنے والا، فعال بہت زیادہ کام کرنے والا۔ اور یہ وزن عام طور پر پروفیشنز کے لیے آتا ہے، مثلا حاملہ یحملو بوجھ اٹھا کر چلنا، حامل رقہ ہاذا یعنی میرا یہ رقہ اٹھا کر لانے والا فلاں فلاں ہے۔ لیکن حمال وہ کلی کو کہتے ہیں، یعنی جس کا پروفیشن ہی بوجھ اٹھا کر چلنا ہو۔ دجال وہ جس کا کام ہی دھوکہ دینا ہو، انتہائی فریبی، انتہائی دھوکے باز، یعنی پروفیشنل دھوکے باز کہہ لیں، وہ کیا ہے؟ وہ دجال ہے۔ یہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی جو تفصیل آئی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا جو خلاصہ میں سمجھا ہوں کہ یہ ایک یہودی شخص ہوگا جو ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوگا، اور وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا المسیح ہونے کا۔ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ 2 نام ہیں، المسیح اور عیسیٰ۔ عیسیٰ جن انگریزی میں آپ کہیں گے تو ان کے لیے جیزس ان کا ذاتی نام ہے، اور المسیح نجات دہندہ، یعنی تورات و انجیل میں بھی خبر دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نجات دہندہ کی حیثیت سے واپس تشریف لائیں گے اس زمین پر، اور نوع انسانی کو نجات دیں گے سب سے بڑے مفسدین سے، اور وہ جن کا ذکر پہلے حصے میں آیا تھا سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں with their own strategy لے کے آئے گا یروشلم کے اندر، اسرائیل کے اندر۔ وہ اپنے خیال میں آئیں گے یہاں پر پناہ حاصل کرنے کے لیے کہ جب ساری دنیا ان کے خلاف ہو جائے گی اور وہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آ کر آباد ہوں گے۔ لیکن عین اسی وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا مسایہ بنا کر نوع انسانی کے لیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
شخصیت مبارکہ ایک معجزانہ شخصیت ہے، آپ کی پیدائش معجزہ ہے، اور آپ کا بچپن میں بالکل ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کرنا معجزہ ہے، پھر بڑے ہو کر آپ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے، نابینا کو بینا کر کے دکھایا ہے، کوڑی کو تندرست کر کے دکھایا ہے، اور کھڑے ہوئے آدمی سے کہا ہے کہ تم یہ کھا کے آئے ہو، اپنے گھر میں یہ سٹور کر کے آئے ہو۔ تو ان کی شخصیت جو ہے وہ معجزانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، یہ بھی ایک بڑی غیر معمولی بات ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزانہ شخصیت عطا کی ہے، ان کی حیثیت، ان کے ہاتھ پر بہت سے معجزے ظاہر کیے ہیں، اس وقت تک یعنی پکچر یہ ہے کہ وہ جنگ جو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شروع ہو چکی ہے مسلمانوں کے درمیان اور دوسری جو بھی استحصالی قوتیں ہیں دنیا کی ان کے درمیان، اور یہ جنگ جو ہے آہستہ آہستہ اس میں مسلمانوں کو بہت سیٹ بیک پہنچے گا، اور یہودیوں میں سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ غیر معمولی طاقتیں عطا کرے گا، اس کا بھی میں ابھی تک کچھ تفصیل آپ کو بتاؤں گا، اور وہ فتح کرتے کرتے مسلمانوں کو زک پہنچاتے پاتے بالکل حرمین کے دروازے تک آن پہنچے گا۔ اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دو طاقتوں سے مسلمانوں کی مدد کرے گا، ایک زمینی طاقت ہوگی، بلکہ اس وقت ایک مسلمان جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ لیڈرشپ کے فقدان کا شکار ہیں، ہمارے سارے لیڈرز جو ہیں وہ ہمارے انہی دشمنوں کے غلام ہیں، انہی کا دم بھرتے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک لیڈر پیدا کرے گا کہ جو لیڈر بننے کا خواہش مند نہیں ہوگا، امت کے بڑے جو ہیں وہ اسے پہچانیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو جانا ہو پہچانا ہوگا لیکن زیر زمین ہوگا، کہیں آئسولیشن کی زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ پہلے تو وہ پہچانا جائے گا حتیم میں بیٹھا ہوا، خانہ کعبہ کے ساتھ جو وہ ایک کوس کی شکل میں حتیم ہے اس میں بیٹھے ہوئے پہچانے جائیں گے، ان سے لوگ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ امت کی قیادت سنبھالیں، لیکن وہاں سے وہ بچ کر جو ہے اٹھ کر نکل جائیں گے، مدینہ منورہ چلے جائیں گے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ پائے جائیں گے طواف کرتے ہوئے، پھر لوگ انہیں پہچانیں گے اور لوگ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ امت کی قیادت سنبھالیں، وہ کہیں گے نہیں یہ میرا کام نہیں ہے، I'm sorry۔ پھر ان سے جو بھی اہل علم و فضل ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کہ اب اگر امت پریشانی سے دوچار ہوتی ہے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ اگر آگے نہیں آتے تو پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، پھر وہ ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ یہ ہے جن کا نام مہدی ہے، یعنی مسلمانوں کے قائد ہوں گے۔ اب ان کی قیادت میں مسلمان جب متحد ہوں گے اور جوش و خروش کے ساتھ ایمان کے جذبے کے ساتھ لڑیں گے تو پھر یہ دشمنوں کو بہت پیچھے ہٹا کر لے جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر ادھر سے المسیح الدجال جو ہے وہ اپنی طاقت کے ساتھ جب آئے گا تو پھر دوبارہ مسلمانوں کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ چھن جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ دو سپورٹیں عطا کرے گا، ایک تو زمینی سپورٹ ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے کچھ جھنڈے چلیں گے اور وہ سرنگو نہ ہو سکیں گے یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر، یعنی یہ فلسطین کا پرانا نام ہے، یعنی فلسطین میں جا کر نصب ہوں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا خراسان جو ہے وہ ہمارا آج کا پاکستان کا مالاکنڈ ڈویژن، آج کا پورا افغانستان، ایران کا صوبہ خراسان اور کچھ جو ترکستانی ریاستیں ہیں، یہ تاجکستان وغیرہ جو ہیں، ان کے کچھ علاقے یہ اس وقت کا خراسان ہے۔ یعنی یہاں سے کچھ فوجیں چلیں گی، سیاہ جھنڈے آپ نے فرمایا کہ وہاں سے چلیں گے اور وہ جا کر مہدی کو سپورٹ کریں گے اور راستے میں ان کو کوئی سرنگو نہیں کیا جا سکے گا۔ اب ہمارا جو وہ دشمن ہے اس نے بڑے اپنی طرف سے بڑے پکی، ظاہر ہے جو حدیث ہم پڑھتے ہیں انہوں نے ہم سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں،
پھر ان کی اپنی کتابوں میں تورات و انجیل میں بھی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ درج ہیں. لہٰذا انہوں نے درمیان میں ایک بفر سٹیٹ جو ہے وہ بنائی ہے کہ جو اس کا راستہ روک سکے. اور اس کے ساتھ نورا کشتی جو ہے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ شو ایسا کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید ان کا بڑا دشمن ہے، لیکن حقیقت میں جس طریقے سے اس کی لیڈرشپ کو پورٹری کیا جاتا ہے آج دنیا میں میڈیا کے اندر، وہ کسی اور مسلمان لیڈر کو پورٹری نہیں کیا جاتا. تو ایک نورا کشتی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اصل میں وہ اس کا راستہ روکنے کے لیے ہے. اور یہ پورا سینیریو آپ کے سمجھ میں آئے گا، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ پورا نیٹو جو ہے وہ افغانستان پر کیوں حملہ آور ہوا تھا. اس لیے کہ وہ سٹیٹ جو ہے وہ خراسان میں بن گئی، ایک اسلامی ریاست وہاں پر وجود میں آ گئی، شریعت وہاں پر نافذ ہو گئی. تب ظاہر ہے جو بھی ریاست بنتی ہے وہ پھر آگے ایکسپینڈ ہوتی ہے نا. تب اس نے ایک طرح سے پاکستان میں اس نے ایکسپینڈ ہونا ہے، ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو. اور پھر ظاہر ہے کہ جب وہ وقت آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات تو سچے ہی ثابت ہوں گے اور پھر وہ ادھر جائے گی. دوسری مدد جو ہوگی حضرت مہدی کی وہ آسمانی مدد ہوگی، وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہوں گے. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے وہ جو تورات و انجیل کی جو خوشخبریاں ہیں حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق، ان خوشخبریوں کا مصداق بنتے ہوئے یہود میں سے ایک شخص جو ہے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں المسیح ہوں، اور وہ ہوگا المسیح الدجال، جھوٹا مسیح. اصل مسیح نہیں ہوگا لیکن جھوٹا مسیح ہوگا، اپنے آپ کو شو کرے گا کہ میں مسیح ہوں لیکن مسیح ہوگا نہیں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی انسانوں کا امتحان لینے کے لیے اس کو بہت سی طاقتیں جو ہے وہ عطا کرے گا. مثلا حدیث کے اندر مسلم شریف کی روایت ہے کہ کل غیثی استدبدت الریح، کہ وہ بارش کی مانند ہوگا کہ جس کو ہوا جو ہے اڑائے لیے چلی جا رہی ہوگی. اب بارش جو ہے یہ استعارہ ہے رزق کے لیے بھی، اللہ کی رحمت کے لیے بھی. پھر احادیث کے اندر تفصیل آئی ہے کہ جو اسے مانے گا اس کے کھیت میں بارش ہوگی، اور جو اسے نہیں مانے گا اس کے کھیت میں بارش نہیں ہوگی. پھر آپ نے فرمایا اس کی تیزی کے بارے میں کہ اس کی موومنٹ کتنی تیز ہوگی. فلا ادا قریتن الا حبتھا فی 40 لیلۃ، مسلم شریف کی روایت ہے یہ بھی، کہ کوئی بستی نہیں ہوگی کہ جہاں پر وہ لینڈ نہ کرے گا 40 دنوں کے اندر اندر. یعنی صرف 40 دن میں وہ پوری دنیا کا چکر کاٹ سکے گا، اتنے سوئفٹ اس کی موومنٹ ہوگی. پھر اس کی بھی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان، یعنی اس کا گدھا کیا ہوگا، اس کا ایک پاؤں جو ہے مدینے میں ہوگا اور دوسرا صنعاء میں ہوگا یمن کے اندر، اور اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہوگا. وہ کیسا گدھا ہوگا، کیسی سواری ہوگی، وی ہیو نو آئیڈیا. پھر آپ نے فرمایا کہ ینادی بصوتہ، کہ وہ اپنی آواز سے پکارے گا، یسمع بہ ما بین الخافقین، اور دونوں پولز کے درمیان رہنے والے سب کے سب اس کی بات کو، آواز کو سنیں گے. پھر آپ نے فرمایا یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتى، یعنی یہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی صفات ہیں کہ وہ نابینا کو بینا، کوڑی کو تندرست اور مردہ کو زندہ کرے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ سخرت لہ الانہار والارض اسمارها، کہ اس کے لیے دریا اور زمین اور اس کے میوے کنٹرول میں دے دیے جائیں گے، مسخر کر دیے جائیں گے، اس کی سروس پر لگا دیے جائیں گے. یامر السماء فتمطر، آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا. والارض، اور زمین کو حکم دے گا، فتنبت، تو وہ فصل اگائے گی. وَيَمُرُّ بِالْخِرْبَةِ، اور ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا. فَيَقُولُ لَهَا، اس سے کہے گا اخرجی کنوزک، نکال اپنے خزانے. فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا، اور اس کی پیروی کرتے ہوئے وہ بنجر زمین خزانے جو ہے وہ اپنے نکال کے باہر پھینک دے گی. واللہ، پھر ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم
ایک شخص اس کے پاس آئے گا، ان الرجل لیاتیہ فهو یحسب انہ مومن، اور وہ خوش فہمی میں ہوگا کہ وہ مومن ہے، فیتبعہ مما یبحث بہ الشبہات، اور اس کے پاس سے واپس جائے گا اپنے دل میں شکوک و شبہات لیے ہوئے۔ آخر من یخرج الیہن النساء، اور سب سے آخر میں جو اس کی طرف بھاگ دوڑیں گی وہ عورتیں ہوں گی۔ ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها رباتا، اور ایک شخص اپنے گھر لوٹے گا اپنی ماں، بیٹی، بہن اور پھوپھی کی طرف، اور چاہے گا کہ ان کو رسی سے باندھ لے، لیکن وہ رسے توڑوا کر نکل جائیں گے۔ اب یہ احادیث جو ہیں، جو پہلی دو احادیث میں نے سنائی ہیں، اس میں دو الفاظ آئے ہیں۔ پہلی میں فرمایا حافظ عن الدجال، وہ دجال سے محفوظ ہوا۔ دوسرے میں فرمایا عاصم عن فتنۃ الدجال، وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہوا۔ بحیثیت مجموعی احادیث کو دیکھ کر ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً دجال کوئی متعین شخص بھی ہے، اس لیے کہ وہ بہت ساری احادیث ہیں، سب کو کوٹ کرنا بھی ممکن نہیں ہے میرے لیے اور نہ میرے علم میں ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص بھی ہوگا۔ لیکن جب ہم آج کی تہذیب کی طرف دیکھتے ہیں اور آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بحیثیتی مجموعی انسان نے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اچیو کر لی۔ یہ آرٹیفیشل بارشیں اور زلزلے، اب ایسے جو ہیں وہ آرٹیکل سامنے آ رہے ہیں کہ امریکہ نے ایسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ایسی شرارتیں جو وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا آپ نے کہ بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے کہے گا کہ خزانے نکالو، اب ایسی الیکٹرانک ڈیوائسز موجود ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہوئے جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں نیچے سونا پڑا ہوا ہے، یہاں سے کھودو یہاں نیچے پیٹرول پڑا ہوا ہے، یہاں آؤ یہاں پر جو یورینیم پڑا ہوا ہے۔ تو بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا کہ نکال اپنے خزانے، اور وہ اپنے خزانے نکال دے گی۔ اور مختلف ہیلوں بہانوں سے عورتوں کا گھر سے نکلنا، وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی حدیث کا ایک مینیفیسٹیشن ہے، ایک ظہور ہے کہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ سورہ کہف کا جو اس کے ساتھ تعلق آپ نے بیان فرمایا، اس کی ابتدائی آیات اور اس کی آخری آیات، پھر ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرے گا، ایک نور بصیرت سے نوازے گا، ایسی بصیرت اسے عطا کرے گا جو آنے والے جمعے تک اس کے پاس رہے گی۔ اب وہ کیا بصیرت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ بصیرت عطا کرے۔ ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا، قیما لینذر باسا شدیدا، بالکل ٹھیک اتاری، صاف اتاری، بغیر کسی ٹیڑھ کے اتاری، لینذر، تاکہ اللہ کا وہ بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرے باسن شدیدن، ایک بڑی لڑائی کے بارے میں، من لدنہ، جو اللہ کی طرف سے آئے گی، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے ایک بہت اچھا اجر ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کرے ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے، یعنی عیسائی۔ اب یہ ساری تہذیب جو پروان چڑھی ہے ٹیکنالوجی کی، یہ عیسائیوں کی سرپرستی میں ہوا ہے، لہذا ان کو وارن کرنا یہ بھی قرآن مجید کے نزول کے پیش نظر ہے۔
ما لہم بہ من علم، جس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اور اپنے منہ سے وہ بہت بڑی بات کہتے ہیں، ان یقولون الا کذبا، حقیقت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کیا آپ گھونٹ لیں گے اپنی جان کو، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، علی آثارہم، ان کے پیچھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی جو تفاصیل بتا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب چیزوں کی کوئی نہ کوئی رویت دکھائی گئی ہے نا، خواب میں دکھایا گیا، کوئی دن میں رویت کرائی گئی، الہام کے ذریعے بتایا گیا، لیکن مور یو نو مور اپسٹ یو آر۔ یعنی ایک آدمی ہوتا ہے کہ وہ بڑا، انسان کا علم تو بہرحال محدود ہی ہوتا ہے، لیکن وہ آدمی جو سیلف کانفیڈنٹ ہوتا ہے اس کو پریشانی کوئی نہیں ہوتی، یعنی اپنے خیال میں وہ سیدھا لائن پہ چلا جا رہا ہے، کسی اور سے نہ پوچھتا ہے نہ مشورہ کرتا ہے۔ وہ 4 آدمیوں سے مشورہ کرے گا، 4 آراء آ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ کنفیوز ہی ہوگا نا، اور اگر وہ 100 آدمیوں سے مشورہ کرے گا اور زیادہ کنفیوز ہوگا۔ اسی لیے مشورے کا جو حکم میں نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں، اس کے بعد کہا گیا وتوکل علی اللہ، کہ جب تم فیصلے پر پہنچ جاؤ تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح جسے کچھ پتہ نہ ہو وہ تو اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی اوپر اشش کرتا رہے گا، واہ 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 کیا کہنے، مزہ ہی مزہ ہے، ہم ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، بہت مزے لے رہے ہیں، اور یہ ہوائی جہاز ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ ایسا ہے، اور یہ ویسا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اس کے نتائج نکلنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ دکھائے ہوئے تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو آپ ان کے پیچھے، ان کے آثار پر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ اس حدیث پر، اس بات پر، یعنی قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے۔ اب اس دنیا پر ریجنا، اس کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک زمین پر جو کچھ ہے ہم نے زمین پر رہنے والوں کے لیے اسے بہت پرکشش بنا دیا ہے، امیزنگ۔ زمین کی ایک ایک چیز، مال و دولت ہو، دنیا کی آسائشیں ہوں، آرام ہو، اولاد ہو، ہر چیز مزے کی ہے نا، اتنے مزے کی کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس کے رہنے والوں کے لیے بڑا امیزنگ بنایا ہے، بہت دل کو لبھانے والا بنایا ہے، اٹریکٹیو بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ یہ ہے اصل بات، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، میں نے 2 دن پہلے عرض کیا تھا نا کہ یہ دنیا آزمائش ہے۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نوازا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کا فیورٹ ہے، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں سے آزما رہا ہے۔ I have to prove my worth۔ ان تمام کششوں، لذتوں کے ہوتے ہوئے مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کا ہو کے رہنا ہے، ان چیزوں کا غلام نہیں ہونا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، یعنی ان چیزوں پر ریجھ جانا اور گیٹ لاسٹ ان ٹو دس ورلڈ، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جہان کو اپنے اندر سمونا اور خود اس پر اپنی مرضی کے، اپنے فیصلے کے مطابق عمل کرنا، اپنا پک اینڈ چوز، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا اویل کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیسے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ میرے پاس ہو، تو پھر میں اس کائنات کا حاکم ہوں۔
اور اللہ نے مجھے اس کائنات کا حاکم بنایا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ عَلَيْهَا مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم اس کو ایک دن ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یہ زندگی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ دنیا کی ساری لذتیں، یہ سب ختم ہونے والی ہیں. عارضی ہے، دھوکے کا سامان ہے. کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ دوسرا سوال تھا جو یہود کے کہنے پر پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصحاب کہف کون تھے. اب یہ 2 رکوع آئیں گے، 2.25 رکوع آئیں گے اصحاب کہف کے بارے میں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ غار والے اور کھو والے، تختی والے اور غار والے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب انہوں نے پناہ لی ایک غار میں، فقالوا، وہ کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور پوری کر دے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی، رشد. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے چند 100 سال پہلے کا واقعہ ہے. بعض کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، بعض کا خیال ہے حضرت عیسیٰ سے پہلے، لیکن ہے یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ کہ کچھ نوجوان تھے کہ جو توحید پر قائم تھے، جبکہ کسی ملک کا سرکاری مذہب جو تھا وہ شرک تھا. بادشاہ بھی پروموٹ کرتا تھا شرک کو. بادشاہ کے علم میں لایا گیا کہ کچھ نوجوان ہیں کہ وہ شرک کرنے پر تیار نہیں ہے، وہ تو ایک ہی خدا کو پوجتے ہیں. بادشاہ نے انہیں بلایا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا 2 دن کی مہلت دی یا چند دن کی مہلت دی. یہ وہاں سے نکلے اور وہاں سے فرار ہو گئے اور انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لے لی، اور وہاں پر وہ 309 سال تک پڑے رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا، کروٹیں لیتے رہے، تفصیل آگے آئے گی. بعد میں جب ایکسپوز ہوئے تو پھر وہاں پر صرف اس غار کے باہر ایک تختی جو ہے وہ لگا دی گئی یادگار کی، اور وہاں پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی. لیکن اس کے بعد پھر وہاں کوئی اس غار میں داخل ہو کر جا کر ان سے پوچھ نہیں سکا، مل نہیں سکا. لیکن یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ وہی نوجوان تھے کہ جو اتنے طویل عرصے تک زندہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا ہے، تو وہ گویا ایک نشانی بن گئی اللہ کی طرف سے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت سے دوچار کرے، جب چاہے موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر دے. 350 سال کے بعد اگر ان کو دوبارہ جو ہے وہ کھڑا کر سکتا ہے، بٹھا سکتا ہے، گفتگو کرا سکتا ہے، تو وہ 10,000 کے سال کے بعد بھی انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے کئی سال تک ان کے کانوں کو تھپ تھپایا. یہ محاورہ ہے، کسی کو لوری دی جاتی ہے تو کانوں پر جو ہے ماں جو ہے وہ تھپ تھپاتی ہے بچے کو، تو پھر بچے کو نیند آتی ہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو ہم نے انہیں سلا دیا غار میں سنین عددا، کتنے ہی برس. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ دونوں فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے ان کی مدت. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہیں ان کا قصہ سناتے ہیں سچ سچ. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت سے نوازا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ہم نے مربوط کیا ان کے دلوں کو جب وہ کھڑے ہوئے. فقالوا، اور کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور کو الہ نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم ایسا کریں تو ہماری متی ماری گئی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ،
یہ ہماری قوم اس نے ٹھہرا لیے ہیں اللہ کے سوا کچھ اور معبود، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اور وہ ان پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب انہوں نے کنارہ کر لیا، علیحدہ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب وہ علیحدہ ہو گئے ان سے جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو انہوں نے پناہ لے لی غار میں، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھیلا دے تم پر تمہارا رب اپنی رحمت میں سے کچھ، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے واسطے کام میں آسانی پیدا کر دے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور تو دیکھے گا کہ دھوپ جب نکلتی تھی تو بچ کر نکل جاتی تھی ان کے غار کے دانے ہاتھ کو، اور جب ڈوبتے تھے تو کترا جاتی تھی ان کے بائیں ہاتھ کو، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ بالکل اس کے میدان میں تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ سورج جو ہے یہ سیدھا یوں نکل کے یوں نہیں آتا، یعنی مشرق سے نکلتا ہے، بلکہ گرمیوں کے موسم میں تو یعنی شمال مشرق سے نکلتا ہے اور پھر اوپر بھی جاتا ہے اور ساتھ جنوب کی طرف بھی جاتا ہے، اور پھر یوں جا کے وہ غروب ہوتا ہے۔ تو آرکیٹیکٹس جو ہیں وہ مکان بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کچن جو ہے وہ کس طرف بنانا ہے، اور کمروں کو کیسے جو ہے وہ دھوپ جو ہے ہر کمرے کے اندر پہنچانی ہے، وہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے نظام جو ہے وہ بنایا تھا۔ غار کا رخ کوئی ایسا تھا کہ اس غار میں تو دھوپ جاتی تھی لیکن ان کے اوپر ڈائریکٹلی وہ نہیں جاتی تھی، اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ کسی کمرے کے اندر 10 منٹ کے لیے بھی اگر دھوپ جو ہے وہ جائے تو پھر اس کے اندر سمیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ باقی آپ آرٹیفیشل طریقے سے جتنے بھی وہ آپ ایئر فریشنرز جو ہیں وہ آپ اس میں اسپرے کرتے رہیں، لیکن اصل جو اسمیل ختم ہوتی ہے وہ دھوپ کے اندر چکر لگانے سے ہوتی ہے، تو اس کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اور جس کو اللہ تعالیٰ راہ دکھائے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو تم اس کا کوئی دوست اور راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسط ذرائعہ بالوسید، جو اپنی دونوں جو سامنے کی ٹانگیں ہیں ان کو پھیلائے ان کی غار کے اوپر پہرا دیتا رہا، یعنی وہ جاگتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اسے جاگتا رکھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اگر تو جھانک کر دیکھے ان کو تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائے ان پر، تو تم پر دہشت اتنی طاری ہو۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو جگا دیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے لگا، کم لبثتم، یار کتنی دیر ہمیں ہو گئی یہاں پر آرام کرتے ہوئے۔ یعنی آپ کسی جگہ بھی قیام کریں، کچھ دوست جو ہیں وہ تھکے ہارے جو ہیں وہ گئے ہیں پہاڑوں پر، اور کسی آنکھ کھولی، اٹھو یار اٹھو، دن چڑھ گیا بہت زیادہ، کافی نہیں سو رہا سی۔ اب یہ گفتگو ہے کہ جس کو یہاں پر کوٹ کیا جا رہا ہے، کی اندازہ ہے کتنے دیر ٹھہرے ہوں گے۔ اب دوسرا جو ہے جواب میں کہتے ہیں، قالوا لبثنا یوما بعد یوم، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، بحث شروع ہو گئی۔ پھر کسی نے کہا کہ چھوڑو اس بحث میں، کتنی دیر ٹھہرے ہیں، بھوک لگی ہے، ان کو کھانے کا بندوبست کرو۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، کسی کو اپنے میں سے اپوائنٹ کرو، یہ سکہ دے کر، یہ نوٹ دے کر، یہ روپیہ دے کر، کہ وہ جائے شہر میں، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ تلاش کرے کہ صاف ستھرا کھانا کون سا ہے، یعنی وہ کھانا لے آئے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور پھر وہ کھانا جو ہے وہ لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور بڑے چپکے سے جائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب ان کا تو یہ اندازہ تھا نا کہ بالکل وہی لوگ ہیں، they would be looking for us، کہ جو وہ لڑکے کہاں گئے، یہ نہ پتہ چلے کہ ہم یہ جو آدمی کھانا دینے کے ہے انہی میں سے ہے، مخبری نہ ہو جائے اور ہم پکڑے نہ جائیں۔ ہوا کیا، جب وہ پرانا 300 سال پرانا سکہ لے کر کھانا لینے کے لیے گیا تو اس نے جا کر وہ سکہ پیش کیا، تو اس نے
دوسرے کو دکھایا کہ ہے یہ کیا ہے، ایک دم کرتے کرتے بتایا کہ یہ تو وہی لڑکے تو نہیں کہیں جو گم ہوئے تھے، اس لیے کہ 300 سال گزر گئے، کئی نسلیں بیت گئیں، لیکن ان کے ٹریڈیشن میں یہ موجود تھی کہ جی کچھ نوجوان جو تھے وہ اس بات پر کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے وہ غائب ہو گئے تھے، ان کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ ہم تو ایکسپوز ہو گئے، اس کو اب ساری کہانی تو نہیں سمجھ میں آئی، وہ بھاگ کر واپس آ گیا غار میں، اور لوگ جو ہے پیچھے غار میں آئے، پیچھے غار میں کچھ نہیں ملا، لیکن بہرحال کہانی ساری ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نشانی دکھائی ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے بیان کی جا رہی ہے اِنَّهُ مَن يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ، کہ اگر وہ لوگ ان کی خبر پا لیں گے تو ان کو سنسار کریں گے، او یعیدکم فی ملتہم، یا تمہیں واپس اپنے دین میں لے جائیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور ان دیٹ کیس تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ وکذالک اثرنا علیہم، اور یوں ہم نے یہ خبر ظاہر کر دی ان پر، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، ان کے اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ اب جھگڑنے لگے اپنی بات پر، فقالو، کچھ کہنے لگے، ابنو علیہم بنیانا، بناؤ اس پر کوئی عمارت، کوئی ٹاور بناؤ اس پر یادگار، ربہم اعلم بہم، ان کے رب کو ان کی خوب خبر تھی، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، لیکن جو لوگ جن کی بات پھر مانی گئی، جو غالب آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نیک لوگ تھے، ان کی یادگار میں ایک مسجد بنانی چاہیے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، سب اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، کچھ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، قل ربی اعلم بعدتہم، کہو کہ میرے رب کو خوب معلوم ہے ان کی تعداد، ما یعلمہم الا قلیل، اور لوگ کم ہی اس کو جانتے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کا ایک مزاج ہے کہ جو اصل تھیم ہے، جو میسج ہے، وہ تو لرن کرو تم، باقی یہ جو تحقیقی کام ہوتا ہے کہ وہ 7 تھے کہ 8 تھے، 10 تھے کہ 15 تھے، جو کو فرق واقع ہوتا ہے، لیکن جو تحقیقی مزاج ہے وہ اسی میں پی ایچ ڈی کرنا چاہے گا کوئی شخص جو ہے، تھیسس لکھے گا اسی پر کہ ان کی تعداد کیا تھی، بیکار بات۔ مقصد کیا ہے کہ اصل ہدایت جو ہے وہ پسے پش چلی جائے اور اس پر پی ایچ ڈی مل جائے اور شاباش شاباش ہو جائے، واہ 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 واہ، خوب کام کیا، بڑی کتابیں کھنگالی اور دنیا جہان کی لائبریریاں دیکھی، اور اس ایک نقطہ جو ہے اس نے حل کر لیا، اور تعداد فرض کیجئے صحیح بتا بھی دی تو کیا کارنامہ اس سے سر انجام دیا۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، بس مت جھگڑو اس بات میں مگر سرسری طور پر، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور مت تحقیق کر ان کے حال کی کسی سے، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا۔ ہوا کہ یہ کہ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روٹین کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا۔ ذہن میں تھا کہ جبرائیل آئیں گے اور مجھے خبر دے دیں گے تو میں بتا دوں گا، یعنی دل میں تو انشاءاللہ ہوگا ہی کہ اللہ بھیجے گا خبر تو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس وقت انشاءاللہ کا کلمہ نہیں آیا۔ اگلے دن آئے، دسو جی میں کل بتاؤں گا، وہ کل کل کرتے جو ہے وہ 2 ہفتے بیت گئے، پھر جا کر یہ آیات نازل ہوئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا گیا باقاعدہ۔ کیا گائیڈ کیا گیا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی نہ کہو کسی چیز کے بارے میں کہ میں یہ کل کروں گا مگر اس شرط سے کہ اگر اللہ نے چاہا، وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اللہ کو یاد کرو جب بھی بھول جاؤ، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو اس سے بھی زیادہ صحیح گائیڈ کرے گا، قریب کر دے گا ہدایت کے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ اپنے غار میں 300 برس اور اس سے بھی 9 سال اوپر رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، پھر وہی بات، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کتنے رہے، اس پر بھی پی ایچ ڈی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کا جاننے والا ہے۔ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، وہ کیا ہی دیکھنے والا، کیا ہی سننے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، ان کے لیے اللہ کے سوا نہ تو کوئی حمایتی اور طرفدار ہے
اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں، اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، جب بھی حالات ٹف ہو جائیں تو بندہ مومن کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے، اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کلام اللہ کی تلاوت۔ آج سے 40 سال پہلے، 35 سال پہلے، جب پاکستان میں ہر گھر میں ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا، یعنی پورے محلے میں کہ 1-2 گھروں میں ٹیلی فون ہوتا تھا، اور پھر اپائنٹمنٹ لے کے ان کے گھر جا کے بیٹھنا ہوتا تھا، فون کال کا انتظار کرنا ہوتا تھا، پھر فون آتا تھا، پھر بات کر کے پھر واپس اپنے گھر جانا ہوتا تھا۔ اس وقت جو لوگ امریکہ یا انگلینڈ پڑھنے کے لیے گئے، FRCS کرنے گئے، MRCP کرنے کے لیے گئے، 6 مہینے کے بعد امتحان دیا، اب رہ کہاں رہے ہیں؟ کسی ریموٹ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، اس پورے شہر میں ایک ہی مسلمان ہے، لیکن ہے وہ ذرا نیک آدمی، پب میں نہیں جاتا، شراب نہیں پیتا، گوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ 6 مہینے کے بعد امتحان ہوا، اور امتحان کا رزلٹ آیا، پھر فیل ہو گیا۔ اب وہ جو ڈپریشن تھا اس کو کیسے کور کرتا تھا؟ اپنے کمرے میں آتا تھا، اپنا ڈراز کھول کر، اپنا سوٹ کیس کھول کر، اس میں سے بیوی بچوں کی تصویریں اور ان کے خطوط نکال کر دیکھتا تھا اور انہیں پڑھتا تھا، اور سینس آف بیلونگنگ حاصل کرتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اگرچہ یہاں اکیلا ہوں لیکن یہ پیچھے میرے بوڑھے والدین ہیں جو میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ میری بیوی ہے جو میری منتظر ہے، یہ میرے بچے ہیں جو میرے منتظر ہیں۔ اب وہ تصویریں دیکھتا تھا، ان کے خطوط پڑھتا تھا، اور پھر سے جوان ہو جاتا تھا، اور اس کا سارا ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ جب اس دنیا میں انسان محسوس کرے کہ اب اس کا کوئی نہیں ہے، یعنی جب تک تو یہ جھوٹ موٹ کے، یہ دنیا میں کوئی بھی جو غیر اللہ جتنے بھی ہیں، اپنے ہوں پرائے ہوں، وہ سب جھوٹ موٹ کے ساتھی ہیں، اور کسی بھی وقت وہ آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ جب انسان محسوس کرے کہ اب اس کا کوئی نہیں رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا نا معاملہ کہ بنو ہاشم نے نکال دیا خاندان میں سے، جب تک ابو طالب زندہ تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، آؤٹ آف دی وے، ان کا جی منڈا ساڑھا خبردار ہاتھ لایا۔ لیکن جب 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، بلکہ سب سے پہلا مخالف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی تھا۔ بدقسمت ترین انسان نام لے کر قرآن مجید میں اسی کو لعنت کی گئی ہے، حضور کے ساتھیوں میں سے، حضور کے مخالفین میں سے۔ اس نے آتے ہی 2 ہفتے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم سے نکال دیا۔ تو اب وہ آئسولیشن، اکیلا پن، اس میں اب راستہ کیا ہے؟ ایک ہی راستہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ 30ویں پارے کی صورت میں جب ابو جہل نے 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرائی، ایک دفعہ آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈلوایا، وہ عبداللہ بن ابی معیط سے کہا کہ ذرا چادر کا بل دو نا اس کے گلے میں چادر ڈال کے، آپ کی آنکھیں ابل آئی تھی۔ دوسری مرتبہ اس نے کہا کہ فلاں قبیلے کے ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجری پڑی ہوئی ہے گندگی سے بھری ہوئی، ذرا گھسیٹ کے لے آؤ نا، ڈال دو اس کے اوپر۔ تو بھی اب ظاہر ہے اونٹ کی اوجری گلاست سے بھری ہوئی، آپ سجدے میں تھے، اوپر ڈال دیا، آپ کا سانس بھی بند ہو گیا وہیں پر۔ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ علق میں، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارائیت ان کذب وتولی۔ کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے جو روکتا ہے ایک بندے کو نماز پڑھنے سے، اس کے آخر میں جو حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، اس کے پریشر میں نہ آنا، اس کی بات نہ مان بیٹھنا، بلکہ سجدے میں گر جانا اور اللہ کے قریب ہو جانا، اللہ کا قرب حاصل کر لینا۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت۔ ہجرت مدینہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب مکے میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا،
آپ کو پناہ لے کر مکے میں داخل ہونا پڑا جب طائف سے آپ واپس تشریف لائے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ہے۔ وہ تو یہ موقع ہے، یعنی اس صورت کا زمانہ نزول میں نے کہا تھا کہ یہ ساری صورتیں جو ہیں آخری 4 سالوں میں نازل ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں قیام کے، لیکن صحابہ کرام پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچا سن 5 اور 6 نبوی میں، جب ہجرت حبشہ کی اجازت دی گئی۔ ہجرت حبشہ کا حکم کہاں ہے، اجازت کہاں ہے؟ وہ سورہ عنکبوت میں ہے، 20ویں پارے اور 21ویں پارے میں۔ وہاں فرمایا گیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری زمین وسیع ہے لیکن بندگی میری ہی کریں، اگر مکے میں ممکن نہیں کہیں اور چلے جائیں۔ وہاں بھی 21واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ عنکبوت ہی کے اندر۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من کتاب من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کر جو کچھ وحی کیا گیا ہے تیری جانب کتاب میں سے، اور نماز قائم کر۔ اور یہاں پر بھی حکم کیا ہے؟ پڑھیے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور تلاوت کر جو کچھ وحی کیا گیا ہے تیری جانب تیرے رب کی کتاب میں سے۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اس کے سوا کوئی اور چھپنے کی جگہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اونلی ریفیوج، اونلی پروٹیکشن، واحد پناہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ سے پناہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے جڑنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ یعنی قرآن پڑھو، اللہ کا کلام سمجھ کر، تو فیلنگ کیا ہوگی؟ جیسے آپ کسی دوست کا خط پڑھتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں؟ جیسے وہ دوست آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھو ود دا فیلنگ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، تو اب جان پڑ جائے گی۔ جیسے میں نے وہ ڈاکٹر کی مثال دی نا آپ کو، کہ وہ اپنے بچوں کے والدین کے خطوط پڑھ کر اثر نو اپنے اندر طاقت محسوس کرتا تھا۔ تو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اب وہ ہے سچویشن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ایک تنگ اور بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور یہی موقع ہوتا ہے کہ جب کسی لیڈر کو کمپرومائز پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ اور وہ کمپرومائز ہم پچھلی صورت میں پڑھ آئے ہیں کہ کچھ امینڈمنٹ کرو اس میں، یہ قرآن جو ہے یہ بہت ریجڈ ہے، کچھ تو کرو، کچھ تو گیو اینڈ ٹیک کرو۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اللہ تعالیٰ نے جو ڈالے ہیں لوگ، اگرچہ ان میں بہرحال حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، یہ بڑے خاندانوں کے، اونچے خاندانوں کے لوگ ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حضرت علی اپنے کزن ہیں، پھر حضرت حمزہ بھی 6 نبوی میں ایمان لے آئے تھے، بنو ہاشم ہی میں سے ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لوور کلاس سے ہیں، غلاموں کے طبقے سے ہیں یا نوجوانوں سے ہیں۔ وہاں جو روایتی جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں نوجوان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ روایتی جگہ جو ہیں، جو قبائلی سیٹ اپ ہے، اس میں جہاں بڑا بیٹھا ہوا ہو، باپ چچا تایا بیٹھا ہوا ہو، وہاں بیٹا یا بھتیجا جو ہے وہ بول نہیں سکتا، یہ روایت ہے۔ اب کیا ہے، انسان کا دل مائل ہو سکتا ہے اس طرف کہ ذرا ان کو پیچھے ہٹا کر، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم سورہ ہود میں پڑھ آئے ہیں کہ ان سے تقاضا کیا گیا تھا کہ ہاں نوح تمہاری باتیں تو بڑی اچھی ہیں، سننے کو جی بھی چاہتا ہے، لیکن یہ کمی کاری ہمارے جو ہے تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں۔ تو تقاضا کیا آ رہا ہے؟ وہ ولید بن مغیرہ یہی مشورے دے رہا ہے، تھوڑی سی جن لوگوں کو تم کیپچر کرنا چاہتے ہو، جن لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتے ہو، ذرا کچھ ماحول بھی تو ان کے برابر بناؤ نا۔ تم بیٹھے ہوئے یہاں صف کے اوپر، چٹائی کے اوپر، اور ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ مکے کے بڑے بڑے سردار آ کر تمہارے پاس بیٹھے،
تو ایک آدھ کمرہ تو ایئر کنڈیشن بناؤ نا کم سے کم، کہ وہ بھی آ کر وہاں بیٹھ سکے۔ یہ سارے تقاضے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ یعنی آغاز کیا تھا؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے پرکشش بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اب یہ تقاضا کیا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پکا کیا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ اگر تو کام ہوتا صرف دعوت و تبلیغ کا، مکے کے چھوڑ تو کسی اور بستی میں چلے جاتے، وہاں سے نکلتے کسی اور بستی میں چلے جاتے۔ حکم ہے کہ اللہ کا دین بھی قائم کرنا ہے، کہیں بھی یہی کرنا ہے، اور جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کرنا بھی ایسا ہی ہے۔ چودھریوں کو انڈیو لفٹ نہیں کرانی، بندے پتروں سے آنا تھے آن۔ اب اس پر یہ بڑی زبردست آیت ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہاں صبر جو ہے یہ کنٹینٹمنٹ کے معنوں میں ہے۔ قناعت اختیار کرو، قناعت کرو اپنے انہی ساتھیوں پر۔ کون سے ساتھی؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے طالب ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور دیکھنا اپنی نظروں کو کہیں ان سے پھیر نہ بیٹھنا۔ کمال کی آیت ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زیب و زینت سے متاثر ہو گئے ہو اور وہ چاہنے لگے ہو؟ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور مت ڈکٹیشن لینا اس سے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یعنی ولید بن مغیرہ اور اس کریکٹر کے جو لوگ تھے، اب ان کی بات نہ مان بیٹھنا کہیں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان سے سجیشن نہ لے لینا، ان کی تجویزوں پر کان نہ دھرنا، ان پر عمل نہ کر بیٹھنا جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کے معاملات حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ کیا کہنے اس کے بعد؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اپنی رب کی طرف سے جو حق تمہارے پاس آیا صرف وہی کہنا۔ یہ پک اینڈ چوز کہ جو آیتیں انہیں پسند نہیں ہیں، جو باتیں انہیں پسند نہیں ہیں ان کو زیادہ نہ پڑھو، وہ کوٹ نہ کرو، تاکہ یعنی آج کے اس دور میں ایک شخص جو ہے وہ دین کا کام کرنے کے لیے آتا ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اب وسائل کہاں سے آنے ہیں؟ وسائل آنے ہیں سرمایہ داروں سے۔ سرمایہ دار سارے کیا ہیں؟ سود کھانے والے ہیں۔ اب اس کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اچھا مجھے سود کے خلاف زیادہ مذمت میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر سود کی میں مذمت کروں گا تو وہ تو پھر میری بات نہیں سنیں گے، میرا خطبہ سننے کے لیے نہیں آئیں گے، تو جو میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں وہ راستے میں رہ جائے گا۔ اب بظاہر یہ بڑی اٹریکٹیو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ نہیں، اصل کام تو یہ ہے، کرنا ہے، لیکن اگر کچھ دیر کے لیے ذرا یہاں کر کے راستہ تھوڑا سا موڑ کاٹ کے یوں گزر جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ ہے اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو حق تیرے رب کی طرف سے آیا ہے وہی کہنا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے، احاطہ بہم سرادقھا، کہ جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، یعنی آگ کی کناتیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں ملے گا پانی جیسے پیپ، یشفی الوجوہ، کہ جس سے جو بھون کے رکھ دے گی ان کے چہروں کو۔ بیس الشراب، کیا ہی برا شراب ہوگا، کیا ہی برا مشروب ہوگا، وساط مرتفقہ، اور کیا ہی بری آرام گاہ ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو بے شک ہم اچھے عمل کرنے والوں کے بدلے کو ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں پہنائے جائیں گے وہاں پر سونے کے کنگن. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہاں پہنیں گے سبز رنگ کے باریک اور گاڑے ریشم کے کپڑے. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، وہاں پر وہ تکیے لگائے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، کیا ہی خوب بدلہ ہوگا. وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اور کیا خوب آرام گاہ ہوگی. اب اپیرنٹلی اگر آپ ایک نظر میں دیکھیں گے تو یہ بڑا ایک عجیب سا لگے گا، اس میں کیا اٹریکشن ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو اس میں اٹریکشن ہے. یعنی پرانے جو بادشاہ تھے، مغل بادشاہ ہیں یا دوسرے بادشاہ ہیں، اگر آپ ان کی تصاویر دیکھتے ہیں تو ان کی تصاویر میں آپ کو کیا ملتا ہے کہ انہیں کنگن پہنے ہوئے ہیں اور سبز رنگ کے بڑے موٹے کپڑے اور ان کی پوشاکیں ہیں، اور پھر وہ یوں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. تو کبھی تصویر دیکھ کر خیال آتا ہے یہ بڑی ٹور ہے. یعنی بندہ مومن کو کبھی کوئی چیز جو ہے اس کی کبھی چاہت پیدا ہوئی ہو لیکن اس نے اس کو پیچھا نہ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ چاہت بھی پورا کرے گا وہاں پر. نعم الثواب، کیا ہی خوب بدلہ ہوگا. وحسرت مرتفقہ، اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی. یہ 4 رکوع انشاءاللہ ہم اگلی 4 رکعتوں میں سنیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.